آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسلام کے اخلاق میں سے ایک خلق سخاوت کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کی مثال دی جا چکی۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں اس کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کیسے سخی تھے اور سخاوت اور فیاضی کے کیسے اعلیٰ پیکر تھے، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو میں نے سورۃ الحشر کی پیچھے آیت پڑھی نا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو مثلاً ایک ایسے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، ادھر میری طرف توجہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، فرمایا کون اس کی دعوت کرے گا؟ کھانا دو آدمیوں کا تھا، میاں بیوی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ گئے، بہانے سے اٹھی خاتون، چراغ بجھا دیا، ویسے ہی ہاتھ اٹھاتے رہے، ایسے چبانے کی آواز کرتے رہے، کھانا انہوں نے نہیں کھایا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا لے، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ حالت جنگ ہے، جنگ میں 3 صحابی زخمی ہوتے ہیں، کئی صحابی زخمی ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں پانی، سمجھ آئی؟ آدمی آتا ہے تو کہتے کیا چاہیے؟ کہا پانی چاہیے، صحابی بھاگتا جاتا ہے، پانی لاتا ہے، سمجھ آئی؟ پئیں، اس کے کان میں آواز آتی ہے کہ پانی پلا دیں، تو صحابی پانی لاتے ہیں، تو پانی جب پلانے لگتے ہیں اس زخمی کو، تو اس کے کان میں آواز آتی ہے، کوئی آدمی کہہ رہا ہے پانی پانی، تو یہ کہتے ہیں مجھے نہ پلاؤ، اس کو پلاؤ۔ پھر یہ صحابی اس تک جاتا ہے، اس کو پلانے لگتا ہے، تو تیسرا آدمی آواز دیتا ہے پانی پانی، یہ پھر جانے لگتا ہے اس کے پاس کہ اس کو پلائے، یہ کہتے ہیں اس کو پلاؤ، ادھر پہنچتا ہے وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھاگتا آتا ہے دوسرے کے پاس، دوسرا بھی شہید ہو چکا ہے، پھر بھاگتا آتا ہے پہلے کے پاس، پہلا بھی شہید ہو چکا ہے۔ موت کا وقت ہے، پانی کی طلب ہے، اور پانی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فاقے کیوں نہ ہوں پھر بھی دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کفار کو کہتے تھے غلام کی قیمت بتاؤ، وہ منہ مانگی قیمت بتاتے تھے، غلام خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ غزوہ تبوک میں صدیق اکبر نے اپنے گھر کا پورا سامان لایا، پورا، سوئی تک نہیں چھوڑی، دیواروں پر بھی ہاتھ لگایا کہ سوئی تو نہیں ہے، وہ بھی اٹھا کر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ مدینہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ جو ہے پانی بھرنے کے لیے نہیں دیتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منہ مانگی قیمت پر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ایک بڑی رقم اور جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال پیش کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے فیاض اور سخی تھے۔ افطار کے وقت گھر میں ایک مہمان آیا، جو کچھ تھا حضرت نے ان کو پیش کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر دیا، اور اپنی مستقل کمائی سے ایک حصہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کے لیے دیتے تھے۔ اچھا، ایک اور واقعہ ایک صحابی کا آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت ایک کھجور ہے، فلاں آدمی کے گھر پر ہے، اور اس کے کھجور گرتے ہیں میرے گھر میں، تو میرے بچے چھوٹے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، بھوک ہے حضرت، جو کھجور گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، میرے بچے کھا لیتے ہیں، ان کو کہیں کوئی ایسا سلسلہ کر دیں یا تو اجازت دے دیں کہ میرے بچوں کے لیے وہ حرام نہ ہو۔
سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا. اب وہ شخص ظاہراً تو مسلمان تھا، ویسے منافق تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی اجازت دے دیں ان کو. تو انہوں نے کہا اجازت نہیں دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور وقف کر دیں، جنت میں ایک باغ لے لیں، جنت میں ایک باغ کھجوروں کا لے لیں. تو اس نے کہا نہیں حضرت، میرے گھر کی کھجور ہے اور میرے بچے اس کو پسند کرتے ہیں، میں وقف نہیں کر سکتا. یہ وہ ادھر ادھر کی بات. اور یہ آدمی چلا گیا، یہ آدمی چلا گیا اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہا حضرت سودا باقی ہے، یہ ختم ہو گیا. سودا باقی ہے، یہ ختم ہو گیا. اگر میں یہ کھجور وقف کروں تو مجھے بھی جنت میں ایک باغ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو وہ صحابی اس کے پیچھے بھاگتا گیا کہ جی یہ کھجور مجھے دے دیں، قیمت بتائیں، منہ بولی قیمت بتائیں. اس نے کہا بھائی نہیں بیچنا، رسول اللہ کو میں نے منع کیا، آپ کو کیوں دوں؟ جب رسول اللہ کو منع کر چکا ہوں آپ کیسے دے؟ اس نے کہا بھائی قیمت تو بتا. کہا اچھا جی قیمت بتاؤں؟ کہا ہاں. کہا وہ جو 500 درخت کا تیرا باغ ہے نا جو پھل دیتا ہے، اس کے بدلے میں دوں گا. اس نے کہا پکا؟ پھرو گے تو نہیں؟ پکا ہے، پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں پکا ہے. یہ کہ ایک درخت کے بدلے 500 درخت مل رہے ہیں. اس نے کہا ڈن ہو گیا. بھاگتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا رسول اللہ یہ وقف ہے، میں نے خرید لیا. فرمایا کیسے خریدا؟ تو انہوں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بدلہ بھی تبدیل ہو گیا. اب آپ نے جتنے کھجوروں کے بدلے میں خریدا، اتنے ہر کھجور کے بدلے میں اتنے باغ آپ کو جنت میں. یہ صحابہ کی فیاضی تھی. سمجھ آئی؟ تو یہ صحابہ کی زندگی سے ایک عمدہ نمونے کہ وہ کس قدر فیاض تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے.